بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد، آدم علیہ السلام کی کچھ فضیلتوں کے بیان کے بعد اور شیطان اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دینے کے بعد اب اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل یہ کوئی دین نہیں ہے. بنی اسرائیل یہ کوئی دین نہیں ہے بلکہ یہ ایک نسب کا نام ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور ان کی جو اولاد تھی اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا بولا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل. لوگوں کے یہاں ایک پریشانی یہ رہتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کوئی کیا تھی؟ کوئی قوم تھی یا کوئی دین کا نام ہے، یا بنی اسرائیل سے مراد صرف کیا لے لیتے ہیں؟ یہود کو لے لیا جاتا ہے. نہیں، وہ صحیح نہیں ہے. بنی اسرائیل میں یہود، نصارہ سب ٹھیک ہے، سب داخل. اسی لیے میں نے بتایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کس کی طرف بھیجا گیا تھا؟ بنی اسرائیل کی طرف. اسی لیے قرآن کریم کی وہ آیت اس بات پر شاہد ہے، آپ پڑھیں گے تو ملے گا آپ کو. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، کس سے کہا؟ بنی اسرائیل سے. اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے پاس تورات ہے. تو محسوس کریں آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کس کی طرف بھیجا گیا؟ بنی اسرائیل کی طرف. تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اچھا، یعقوب علیہ السلام وہ کس کے بیٹے؟ اسحاق علیہ السلام. اور اسحاق کس کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے جو دو نمایاں بیٹے وہ کون؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد الگ ہوئی جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد الگ ہوئی. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ. چنانچہ تورات اور انجیل یہ دونوں بنی اسرائیل میں اتری. تورات انجیل یہ دونوں بنی اسرائیل میں اتری. اور تورات اور انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا. تورات انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، جبکہ آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ صحابہ کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں کیا ہے؟ ایک علامت ہے، کس کی؟ سجدے کی علامت. سجدے کا اثر دکھ رہا ہے ان کے چہروں پر اور ان کی پیشانیوں پر. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ مثال ہے کہاں پر؟ تورات. تو تورات میں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تک کا ذکر موجود ہے. کس میں؟ تورات میں. تورات اور انجیل یہ دونوں تصدیق کرنے والے. چنانچہ آپ شریعت کو دیکھیں گے یا آپ اپنے ماحول کو دیکھیں گے تو انسان کا دل ان لوگوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے جو آپ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو آپ کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. میں کوئی نئی بات آپ کو بتانا شروع کروں لیکن میں یہ محسوس کروں کہ آپ
سے کبھی میں ملا نہیں ہوں, آپ سے میرا تعلق نہیں ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں آپ کو کنونس کر پاؤں, بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن چونکہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو تورات اور انجیل سے گزر چکی ہے اور محسوس کر چکی ہے کہ موسیٰ آئے ہیں, عیسیٰ آئے ہیں, یوسف آئے ہیں, اسحاق اور نہ جانے کتنے انبیاء کرام آ چکے ہیں, اور سب کے کچھ قوموں کے اوپر عذاب تک آیا ہے, اور کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہوئی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مخاطب کسے کیا؟ بنی اسرائیل. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو دین لائے ہیں وہ بکواس نہیں ہے, وہ کچھ نہ کچھ ہے, اصل ہے اس کی. اس لیے مخاطب کسے ہو رہا ہے یہاں پر؟ بنی اسرائیل کو, اوروں کو چھوڑ کر. اچھا, ایک چیز تو یہ ہوئی. دوسری چیز یہ کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کیوں مخاطب کیا؟ یہ احساس دلانے کے لیے کہ اے یعقوب کی اولاد, اے اس شخص کی اولاد جو موحد تھا. کبھی کبھی چور سے کہا جائے چوری سے دور کرنے کے لیے, ارے اے مالدار کی اولاد. ایک غریب سے بارا اس کا دل ٹھیک کرنے کے لیے, ارے بھائی آپ تو مالدار کی اولاد ہو, ہاں آپ غربت کو محسوس نہ کرو. اسی طرح کسی کو نیک بنانے کے لیے کوئی برا ہو, ارے آپ تو نیک کی اولاد ہو. تو انسان کو نا ابھارا جاتا ہے کہ اس کو اس کے باپ کا نام لے کر اور سہارا دیا جاتا ہے کہ آپ کے تو باپ کیا تھے؟ نیک تھے, اور آپ تو انہی کی اولاد ہو, ہاں آپ تو انہی کا ایک پارٹ ہو, حصہ ہو, تو آپ کو بھی کیا بننا ہے؟ نیک بننا ہے. یا بنی اسرائیل, اے یعقوب کی اولاد. یہ دیکھیے کتنا پیارا انداز اللہ رب العالمین کا, یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہیں بھی انہی کی طرح بننا ہے. چنانچہ اب احکام اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں. پہلی چیز اذکرو, میں نے یہ آیت لکھی تھی کیا؟ لکھ لیتے ہیں اس آیت کو, آیت نمبر 40. یا بنی اسرائیل, ترجمہ کرنے ذرا. یا مانے بنی, مانے بنی. اس لفظ کی تھوڑی سی اصل دیکھ لیتے ہیں اس لفظ کو سمجھنے کے لیے. یہ ہم نے ترجمہ تو اولاد ہی کرتے ہیں, یہ اصل لفظ ہے بنونا. کیا ہے لفظ؟ بنونا. لیکن یہ اگر اسے ہم زبر دیں گے اس لفظ کو تو اس کی شکل چینج کریں گے. زبر ہم ایسے نہیں, بنونا میں پہلے سے ہی نون پر زبر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم زبر کی حالت میں لائیں گے اسے تو اس کی شکل تھوڑی سی چینج کریں گے. تو بنونا کو اگر زبر کی حالت میں لائیں گے تو بن جائے گا بنینا. کیا بن جائے گا؟ بنینا. اور جب ہم اضافت کرتے ہیں, یعنی کہ ہم کہتے ہیں اضافت جیسے کہ حامد کا پین, دوست کا بھائی, تو یہ جو کا کی جو اضافت ہوتی ہے نا, تو ترجمہ جب ہم کرتے ہیں اسرائیل کے بیٹے, اسرائیل کے بیٹے, تو کے کا کی جس میں آتا ہے اسے ہم اضافت بولتے ہیں. اور جب اضافت ہوتی ہے تو یہ والا نون گر جاتا ہے. تو کیا بن گیا؟ بنینا سے کیا بن گیا؟ یا بنی. ٹھیک ہے, بنی. اب کیا یہ بنونا, اس کے معنی کیا تھے؟ اولاد. ٹھیک ہے, اور ابن بولتے ہیں بیٹے کو, ایک بیٹے کو, اور بنونا اس کی جمع. اسرائیل, اچھا اسرائیل کی اصل میں نے پچھلی بار بتائی تھی, میں ایک مرتبہ اور بتا دوں. ای بمعنی اللہ, اور اسرا معنی عبد. تو اسرائیل کا مکمل معنی کیا ہوگا؟ عبداللہ. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اسرائیل, جبرائیل, میکائیل, ہاں. تو ای بمعنی اللہ اور پیچھے عبد جوڑ دیں. اب وہ جبرا کا معنی کچھ اور ہوگا کہ خادم اللہ, کوئی فتح اللہ, کوئی اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو آپ جوڑ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ کیا معنی ہے؟ اسرائیل معنی عبد اللہ. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اے بنی اسرائیل اذکرو, اذکرو یاد کرو. یہ امر کا صیغہ ہے, حکم دیا جا رہا ہے, یاد کرو. اس کی وضاحت ہوگی. نعمتی اللتی,
निअमतिया, देखिए इसमें निअमतुन एक लफ्ज है और या एक लफ्ज, निअमा एक लफ्ज, या एक लफ्ज। निअमतिया मेरी नियामत, नियामतिया ये या माने मेरी, तो क्या तर्जुमा करेंगे? मेरी नियामत। अल्लती वो जो, अनाम तू मैंने इनाम की, मैंने इनाम की। अनामा सा है, अनामा का लफ्ज है और इसका मुतकल्लिम का सिगा है, यानी कि जिसमें आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, एक तो थर्ड पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, आई। ठीक है, तो ये वही बात है, मैंने इनाम किया। किस पर किया? अलैकुम, तुम पर। ये अला प्लस कुम है, तुम पर। तुम पर या सिर्फ तुम सब पर? तुम सब। अनाम तो अलैकुम, उसके बाद वअफ़ू बिअहदी, ऊफ़ी बिअहदिकुम। वाव माने और, औफू जी, औफू ये जैसे उज़कुरू है याद करो, और औफू माने भी पूरा। यहां पे भी हुक्म है, वहां पर भी हुक्म है। क्या पूरा करो? बिअहदी, मेरे अहद को। फिर ये देखिए या आ रहा है, तो देखिए या जो होता है ना वो किस लिए आता है? मेरे के लिए। ठीक है, मेरा अहद। ऊफी, ऊफी क्या है? अच्छा, इस लफ्ज की असल क्या है? कोई बता सकता है? बस, और नहीं है बस। हाँ, वाव फा और या। इस लफ्ज की असल है वाव फा और या, माने होते हैं इसके पूरा करना। उसी से क्या बनाया आपने? अम्र का सेगा बना दिया, हुक्म देने वाला सेगा। औफू, पूरा करो। ऊफी, मैं पूरा करूंगा। बिअहदिकुम, तुम्हारे अहद को। उसके बाद क्या है? व इय्याया फरहबून, वाव माने और, इय्याया माने इय्याया। इय्या का तो आ चुका है, उसी से बना है इय्याया। हाँ, जैसे इय्या का माने तेरी ही, इय्याया माने मेरी ही। ठीक है, और तर्जुमा क्या करेंगे? मुझ ही से। अब उर्दू बोलना है तो हम तर्जुमे में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। फरहबून व इय्याया फरहबून। फरहबून माने क्या है? फा माने तो इरहबूनी, असल इरहबूनी लफ्ज लिखा रहता है, मुझसे डरो। तर्जुमा देखें जरा, उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे थोड़ी सी। फरमाया अल्लाह ने, ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर की थी, और मेरे अहद को पूरा करो तो मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मुझे से तुम डरो। ठीक है, तर्जुमा क्लियर? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नसीहत है। अब देखिए नसीहतें थोड़ी सी समझते हैं। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले उज़कुरू, बनी इसराइल को मुखातब करने के बाद क्या कहा? उज़कुरू, याद करो। मतलब क्या याद करो? याद कैसे करते हैं? दिल में ख्याल ले आए, सोच लिया, ये याद करना बस। देखिए याद करना तीन तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से? तीन तरीके से। एक होता है दिल से याद करना, एक चीज दिल से याद किया जाता है किसी चीज को, कि आप उस चीज को महसूस करें कि अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तो है, अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़यामत भी तो है, अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब भी तो है, अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन की जी हिसाब व किताब भी तो है। ये सब चीज़ें याद करना, ये दिल में याद किया जाता है, इसका जाहिर से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। एक चीज़ दिल में याद किया। अब देखिए ज़बान से क्या करें हम? उसकी तारीफ़ करें। याद करने का मतलब क्या होता है? ज़बान से भी हम याद करें। ज़बान से कैसे याद किया जाएगा? उसकी तारीफ़ की जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ की जाएगी, अल्लाह के अहकाम की तारीफ़ की जाएगी, अल्लाह के नबी की तारीफ़ की जाएगी। क्लियर? दो चीज़ें होगी, याद करना, दिल से याद किया, फिर ज़बान से। उसके बाद आज़ाओ जवारिह को, यानी कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें ऐसे इस्तेमाल करना जिससे अल्लाह खुश होता हो और अल्लाह राज़ी होता हो, ये याद करने का नाम।
تو یاد کرنے میں کتنی چیزیں داخل ہو گئی؟ 3. یاد کرنا دل سے ہوتا ہے کہ آپ دل میں خیال لائیں اس کا. دوسرا یاد کرنا زبان سے ہوتا ہے کہ آپ اس خیال کی کیا کریں؟ تعریف کریں، زبان سے اقرار کریں، زبان سے یہ بتائیں کہ ہاں یہ چیز اصل ہے، یہ چیز موجود ہے. اور اس کے بعد آپ کے اعضاء و جوارح ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ اسی کی طریقے سے چلیں، اللہ کے طریقے سے چلیں، اور اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں اس طریقے سے چلیں، اور اللہ کو جو چیزیں پسند ہے، جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کریں. تو یہ کیا ہے؟ ذکر. تو ذکر بالقلب، ذکر باللسان، اور ذکر بالجوارح. پھر سے میں کہہ دوں، ذکر بالقلب دل سے ذکر، ذکر باللسان زبان سے ذکر، اور ذکر بالجوارح یعنی کہ آپ کے اعضاء و جوارح سے، آپ کے باڈی پارٹ سے ذکر. اور میں نے تینوں کی وضاحت کر. تو اذکرو چھوٹا موٹا معنی نہیں ہے، صرف ذہن میں نہیں آنا نہیں ہے، آپ کو دل سے بھی، زبان سے بھی، اور باڈی پارٹ سے بھی، سب سے اس کا اقرار کرنا ہے. اذکرو یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمتی. نعمتن ایک نعمت کو بولتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے نعمن. نعمتن ایک نعمت، جمع کیا آ گئی اس کی؟ نعمن. نعمتن کی جمع نعم، لیکن اللہ نے یہاں پر نعمتن ہی یوز کیا ہے. ایک نعمت، صرف اللہ نے ایک ہی نعمت کی تھی بنی اسرائیل. تو کبھی کبھی لفظ کو واحد بولا جاتا ہے، اس سے جمع مراد لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے، یہ بھی عربی کا اسلوب ہے. کبھی کبھی لفظ واحد بولا جاتا ہے اور اس سے جمع مراد لی جاتی ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نعمت تو کہہ رہا ہے ایک نعمت، لیکن اس سے ساری نعمتیں مراد لے گی. جی کبھی میں 2 بولوں 3 بولوں تو اس میں اور بھی چیزیں بھی رہ جائیں گی، لیکن ایک بولا اور یہ بتایا کہ اس جنس کی جتنی ہوں گی سب نعمت، اس جنس کی جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب کیا ہیں؟ نعمت. تو نون عین میم کا یہ اس سے نکلتا ہے، نون عین میم سے یہ نکلتا ہے نعمت. اس کا مطلب ہوتا ہے جس سے انسان خوش ہو، جس سے انسان لطف اندوز ہو، جس سے انسان کو سکون ہو، اسے کیا بولتے ہیں ہم؟ نعمت بولتے ہیں. تو اللہ نے کہا میری نعمت کو. اللہ نے کون سی نعمت کی ہے بنی اسرائیل پر؟ جی بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں. اللہ رب العالمین کا وہ جملہ یاد رکھیں جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے تعلق سے قرآن میں استعمال کیا کہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے تمہیں وہ دیا ہے جو سارے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا. صرف اتنا جملہ اگر یاد رکھیں تو محسوس ہوگا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں تھیں. کیا کہا اللہ نے؟ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے تمہیں وہ دیا جو سارے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا. کتنا تو عظیم ہے نا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. مزید یہ کہ میں آپ کو زبانی بیان کروں تو فرعون سے نجات دی، حکومت تھی، ہاں بہت بڑے وقت تک ان کے اوپر کیا من و سلوہ اترتا رہا، ہاں جی بادلوں سے چھاؤں ہوتی رہی. یہ کیا چھوٹی موٹی نعمتیں تھیں؟ ہمیں مل جائیں تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. ہاں لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ان نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے پھر ان نعمتوں کی کیا کی؟ تکفیر کی، ان نعمتوں کا انکار کیا. یہی بنی اسرائیل. تو بہت کچھ دیا اللہ رب العالمین نے. تو اللہ رب العالمین پہلے ان سے اعتراف کرا رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو. کون سی نعمتیں؟ جو میں نے تم پر کی تھی. یہ پاسٹ میں ابھی کر رہا ہوں ایسا تو نہیں ہے، نہیں ہے، یا ابھی ہوں بعد میں ہوں گی ایسا تو نہیں ہے. یہ سب ہو چکی ہیں. تو سب ہو چکی ہیں تو نعمتیں دوسروں پر ہوئی ہیں، ہم سے کیا تعلق؟ دوسروں پر نعمتیں ہوئی ہیں تو ہمیں کیوں احسان جتلایا جا رہا ہے اس چیز کا؟ بتائیں. بنی اسرائیل اگر یہ اعتراض کہیں کہ نعمتیں تو دوسروں پر تھیں، ہمارے اوپر تھوڑی ہیں، یہ تو ہو چکی ہیں، ابھی تھوڑی ہو رہی ہیں، تو ہم کیوں یاد کریں؟ جی جو نعمتیں تمہارے آباء و اجداد پر ہوئی تھی وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل. تم بھی کیا ہو؟ بنی اسرائیل. تم ان کے کیا رہ رہے ہو؟ وارث رہ رہے ہو. تم نے کون سی نعمتیں انہی سے تو ایکوائر کی، تم نے انہی سے تو لی ہے نا. آج تم باقی ہو کس بنیاد پر باقی؟ جی انہی کی بنیاد پر تو باقی ہو. ان کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں کی تھی، انہیں جو نجات دی تھی، انہیں جو حکومت دی تھی، انہیں جو مقام دیا تھا، اسی بنیاد پر تو تم بھی آج یہاں پر موجود ہو. تو ان سے تو تم مستفید ہو رہے ہو نا.
اپنا نام مقام بنا رکھا ہے تم نے کہ ہم کیا ہیں؟ یہود ہیں، ہمارا ایک مقام ہے، ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. تم نے یہ سب کیسے سوچ لیا ہے؟ جی کیسے سوچ لیا ہے؟ یہ تمہارے آباء و اجداد کو اللہ نے نوازا تھا، اس لیے تو تم نے یہ سوچا نا. انسان فخر کرتا ہے، کہتا ہے ہاں میرے باپ ایسے تھے، میرے والد ایسے تھے. ہاں تو تمہارے آباء و اجداد کو اتنا نوازا، اللہ نے اتنا نوازا کہ آج تم اس لائق ہو کہ تم کھڑے ہو کے یہ کہتے ہو کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں. تو کیوں کیسے کہہ رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے آباء و اجداد پر اللہ نے نعمتیں کی اور ان سے کیا آج تم مستفید ہو رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کیوں یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی، یعنی تمہارے پہلوں پر کر چکا تھا میں، اور آج تم انہی کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. تو اللہ رب العالمین احساس دلا رہا ہے کہ یہ نعمتیں پہلے کر چکا تھا میں، تبھی تو بڑا سمجھ رہے ہو. تو ان نعمتوں کو یاد کر لو، تبھی ورنہ آپ بڑا کیسے سمجھیں گے اگر نعمتیں پہلوں پر نہیں کرتا اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ پوائنٹ کلیئر ہوا. نعمتی اللتی انعمت علی. اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو کیا کرو؟ پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں. ان لوگوں کا اللہ سے کیا عہد ہے اور اللہ کا ان سے کیا عہد ہے؟ یہ ایک سوال ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کو اگر آپ ٹٹولیں تو آپ کو بے شمار عہد ملیں گے. میں ایک ایک کر کے آپ کو ذرا سناتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ نے اسی سورۃ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور احسان کرو گی کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ. وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اچھی بات کہو گی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو گی، زکات دو. تو یہ عہد ہیں، بہت سے عہد ہیں. اس طرح اللہ رب العالمین نے ایک عہد لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا کیا؟ لا تسفكون دماءكم، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے. خون خاری اپنے آپ کو ایسے نہیں لگا دو کہ کسی کا بھی خون بہا دو. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم، اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم وانتم تشهدون، اور تم نے اقرار بھی کیا تھا اور تم گواہ بھی تھے، موجود بھی تھے. اچھا یہ دیکھیے عہد ہے. لیکن ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ آیت کنکلوڈ کر دے گی دونوں عہد کو. میں اسی آیت تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. وہ آیت ذرا سن لیں، اس آیت کا ترجمہ ذرا سن لیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا لیا؟ عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں کیا 12 قبیلے بنائے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن کب ساتھ ہوں؟ آگے بتایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، دیکھیے عہد شروع ہو رہا ہے. اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ. اب دیکھیے اب اللہ کا شروع ہے کہ اگر تم ایسا ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کیا کرے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں کہاں داخل کروں گا؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری. تو دونوں کا عہد کنکلوڈ ہوا. پہلا عہد یہ اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو. میرا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد کیا ہے ان لوگوں سے؟ کہ تمہیں نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے. سارے رسولوں پر، ایک رسول نہیں آئے تھے تمہارے. میں نے بتایا تھا بنی اسرائیل میں ایک نہیں آئے تھے، بہت سے آئیں گے. ٹھیک ہے، موسیٰ، عیسیٰ، بہت سے آئیں. اور اب کون آ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو تمہیں ان سب پر ایمان لانا ہے. بدلے میں اوفی بعہدکم، میں تم سے جو کیا ہوا عہد ہے وہ پورا کروں گا. اللہ نے کیا کیا ان سے عہد؟ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں کہاں داخل کروں گا؟ جنت میں داخل. کیونکہ بغیر گناہ کے معاف ہوئے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے دھویا جائے گا، انسان کو پاک کیا جائے گا ان ساری چیزوں سے، ان ساری خبائث سے جو اس کے دل میں ہیں یا اس کے اعضاء و جوارح نے کیے ہیں، ان سب سے اسے بالکل پاک کیا جائے گا، تب جا کر جنت میں داخل کیا جائے گا. ورنہ اگر کسی کے دل میں بھی ذرا سا نفرت، ذرا سا بغض ہوگا تو وہ جنت میں داخل ابھی نہیں ہوگا. پہلے اس بغض کو نکالا جائے گا، اس نفرت کو نکالا جائے گا، اس کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا.
تو لوگ سمجھ لیں کوئی انسان یہاں سے اگر جا رہا ہے تو کسی سے بغض رکھتے ہوئے نہ جائے، خاص کر مومنین بھائی سے بغض رکھتے ہوئے نہ جائے، ورنہ کیسے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. امید تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ جنت ملے گی، لیکن اعمال میں کیا ہے کہ دل میں دوسروں کے لیے کیا ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، چاہے کس ناحیے سے بھی. کلیئر؟ تو اللہ نے کیا کہا، میں معاف کروں گا پھر جنت میں داخل کروں گا. ایسا نہیں کہا ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دوں گا، ڈائریکٹ جنت ملے گی. ڈائریکٹ جنت نہیں ملے گی، پہلے میں معاف کروں گا، پہلے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے دونوں اللہ سے لیا ہوا عہد اور اللہ کا دیا ہوا عہد دونوں کنکلوڈ ہوگا اس آیت میں. کلیئر؟ پھر اللہ نے کیا کہا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھی سے تم کیا ڈرو. اور یہ را ہا با کا جو لفظ ہے فرحبون، مجھ سے ڈرو، یہ اللہ رب العالمین نے لاسٹ میں استعمال کر کے یہ واضح کیا ہے کہ اگر تم ڈرو گے تب یہ بھی کرو گے اور یہ بھی کرو گے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بڑا پیارا انداز ہے اللہ رب العالمین کا. قرآن کریم میں ایسی انداز ہے بہت پیارا کہ اگر تم یہ کرو گے، مجھ سے ڈرو گے، تو عہد بھی پورا کرو گے میرا اور تمہارا، اور پھر اس کے بعد میری نعمتوں کو بھی یاد کرو گے. تو یہ کنکلوڈ کر دیا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں. اس کے بعد مزید نصیحت کر رہا ہے اللہ رب العالمین. کہاں آتا ہوں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کیا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ترجمہ دیکھیں، واو مانے اور، آمینو تم سب ایمان لاؤ، اور آمنو مانے، دیکھیں فرق دیکھیں اگر محسوس کریں گے آپ فرق، آمینو اور آمنو، میم پہ صرف زبر اور زیر کا تو فرق ہے، اور ترجمہ کتنا فرق ہو جائے گا. آمنو مانے وہ لوگ ایمان لائے، اور آمینو مانے تم لوگ ایمان لاؤ. مطلب بالکل چینج کر دیا، آپ اسے حکم میں لے گئے اور ایک جگہ کیا تھا، پاسٹ کا صیغہ تھا. کلیئر؟ آمینو تم لوگ ایمان لاؤ، کس چیز پر ایمان لاؤ، بیما انزل، اس چیز پر، یہ بیما کا ترجمہ ہے، اس چیز پر جو انزل تو میں نے نازل کی ہے. ٹھیک ہے؟ کیا ہے وہ، مصدقل، کیا کر رہی ہے وہ، تصدیق کرنے والی. ابھی بتاتا ہوں یہ لفظ کیا ہے. لما، اس چیز کی، جو معکم تم سب کے یا تمہارے ساتھ، مع مانے ساتھ، ولا تکونوا، واو مانے اور، لا مانے نہیں، تکونو مانے تم ہو جاؤ، کانا سے ہے، کانا مانے ہونا. ٹھیک ہے؟ اول کافرین، بے، اول مانے فرسٹ، پہلا، کافر مانے کافر، بہی اس کا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے، ولا تشترو، ارے کوئی حافظ نہیں، جی 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 گڈ، تو آواز دیں. ولا تشترو بآیاتی، واو مانے اور، لا مانے نہیں، تشترو مانے، یہ لفظ آیا ہے پہلے، آیا ہے، ہاں خریدنا ہے، آیا ہے یہ لفظ نہیں آیا. یہ اشترا مانے ہوتے ہیں کیا، خریدنا. تشترو مانے تم خریدتے ہو. اب یہاں پہ خریدتے ہو ترجمہ نہیں کریں گے، ولا تشترو کا پورا ترجمہ ہوگا اور نہ تم خریدو.
یہاں پہ بھی حکم مل رہا ہے. بے آیاتی میری آیات کے بدلے کیا ثمنن قلیلا. اللہ ثمن مانے یہ مشہور لفظ ہے. ثمن مانے قیمت. ہاں لفظ آ نہیں رہا ہے منہ میں. قیمت قلیلا مانے تھوڑی. ٹھیک ہے گڈ. اس کے بعد کیا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. پیچھے کیا تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. یہاں سے ترجمہ تو خود کر لیں گے نا. اور یا مانے مجھ ہی سے. گڈ. فَاتَّقُونِ ترجمہ سیم بالکل. ترجمہ دیکھیں. اور اس چیز پر ایمان لے آؤ جو میں نے اتاری ہے, جو تصدیق کرنے والی ہے, جو تمہارے ساتھ ہے. پھر دیکھیں اور اس چیز پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے اور تصدیق کر رہی ہے کس چیز کی, جو تمہارے ساتھ ہے. اور پہلے کفر کرنے والے اس کے نہ بن جانا اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچ دو, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو نہ لے لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھے سے ڈرو. یہ آیت اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کچھ نصیحتیں کی ہیں قرآن کے تعلق سے. قرآن اتارا اللہ نے. پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا کہ نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. عہد پورا کرنے میں کیا تھا کہ آمنتم برسولی, میرے رسولوں پر بھی آپ کو ایمان لانا ہے. تو رسولوں کے بارے میں تو کلیئر ہو گیا. اب اللہ رب العالمین کس کی طرف آ رہا ہے؟ کتاب کی طرف. وآمنوا بما انزلت, اور اس چیز پر ایمان لے آؤ جو میں نے اتاری ہے. کیا اتارا اللہ نے اس زمانے میں؟ قرآن کریم نا. وآمنوا بما انزلت قرآن کریم. قرآن کریم پر اب تمہیں کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے. اور اللہ کیوں ان سے کہہ رہا ہے؟ کیونکہ تورات انجیل انہی میں تھی, اور جیسے یہ اس پر ایمان لائے اب انہیں اس پر بھی ایمان لانا ہے. تو جو بھی کتابیں اتری ہیں ان سب پر کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے. ہمیں بھی ایمان لانا ہے. اگر تورات انجیل ہے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. تورات زبور انجیل یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی, لیکن چونکہ ان میں تحریف ہو چکی تھی لہذا ان کی صرف وہی چیز قبول کی جائے گی جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. اگر اس میں کچھ ایکسٹرا ہوگا جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا تو اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ آپ اس کی تصدیق آرام سے نہیں کر سکتے, اسے سچا نہیں کہہ سکتے. لیکن اسے سچا آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ میں اس کی خود حفاظت کروں. ٹھیک ہے, تو آپ قرآن کریم کو اس وقت صرف سچا کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں, اس ناحیے سے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حفاظت کردہ کلام. کلیئر. وآمنوا بما انزلت, اور ایمان لیا اس پر جو میں نے اتاری. مصدقا لما معکم, یہ لفظ جو ہے وہ ان کے دلوں کو چبھ رہا تھا. دیکھیے وہ لفظ بہت خطرناک ہے. یہ مصدقا لما معکم, جو تصدیق کر رہی ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تورات انجیل موجود ہے, اور ان دونوں میں اللہ کے نبی کا ذکر موجود ہے, اور ان دونوں میں اللہ کے نبی کے اصحاب تک کا ذکر موجود ہے کہ وہ کیسے ہوں گے. تو آپ لوگ ایسے نہیں ہو کہ بالکل نئی نئی بات بتائی جا رہی. اے بنی اسرائیل, آپ ایسے نہیں ہو جو بالکل نئی چیز آ رہی ہے, کچھ ڈفرینٹ ہی رہا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں. سب کچھ پہلے آ چکا تھا. سارے نبیوں کی دعوت کیا رہی ہے؟ اسلام. کلیئر. سارے نبیوں کی دعوت کیا رہی ہے؟ اسلام. جبکہ شریعتیں مختلف رہی. اور سے سنیے, دینہم واحد وشرائعہم شتیٰ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی باپ سے ہیں, سب آدم علیہ السلام, اور ان سب کا دین کیا تھا؟ ایک تھا. وہ کون سا دین ہے؟ اسلام. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تو کیا کہا؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. تمہاری موت آئے کس حال میں؟ کہ تم مسلمان ہو. ہاں,
مسلمان ہونے کی حالت میں. تو ابراہیم علیہ السلام تو ہم سے پہلے گئے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گئے ہیں, تو انہیں بھی کس چیز کی طرف دی جا رہی ہے دعوت؟ انہوں نے بھی کس چیز کی طرف دعوت دی؟ اسلام کی طرف. تو ہر نبی کا دین کیا رہا ہے؟ اسلام رہا. یہ بھی کلیئر کر لیں. لوگ آئیں سوال پوچھیں کہ ان کا کون سا دین تھا, ان کا کون سا دین, سب کا دین کیا تھا؟ ایک, اسلام. لیکن شریعتیں کیا تھی؟ شتہ, مختلف. جیسے شریعت مختلف میں ایک مثال آپ لے لیں کہ سجدہ تعظیمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جی تھا, اس کے بعد وہ چیز, وہ حکم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. میں نے بتایا تھا شاید کہ سجدہ تعظیمی کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ منسوخ ہو گیا, لیکن پہلے کی شریعت میں وہ چیز تھی, اور آج تک عرب تک کر کے آ رہے تھے اس چیز کو. عرب لوگ بھی اس چیز کو کر رہے تھے, لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا, تو لہٰذا سجدہ تعظیم نہیں. تو شریعت مختلف ہے, شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن دین سب کی دعوت ایک تھی. دعوت کیا تھی؟ توحید. مشہور دعوت کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا, اور بھیجنے کے بعد کیا دو فرمان دیے کہ تم اللہ کی بات کرو گے اور طاغوت سے بچو گے, یعنی شرک سے بچو گے. یہ سب امت کا, ساری امتوں کو ایک ہی دعوت دی, کیا؟ اللہ کی عبادت اور شرک سے. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ دینہم واحد وشرائعہم شتیٰ, کہ سب کا دین کیا ہے؟ ایک رہا ہے, وہ ہے اسلام. اور شریعت کیا؟ تو آج اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ہندوؤں سے کنونس کرنا چاہے, یا غیر مسلم جتنے بھی عیسائی ہیں, یہودی ہیں, یا جن کے بھی دین مختلف ہیں, اور کہیں کہ ارے یہ ان کی بھی بات صحیح ہے, ان کی بھی بات صحیح ہے, ارے سب مل جل کر رہو, تو سب مل جل کر رہ لیں, سب مل جل کر رہ لیں. لیکن دین صرف کون سا مقبول ہے؟ اسلام مقبول ہے. شریعت کون سی مقبول ہوگی؟ اسلام کی دی ہوئی مقبول ہوگی, دوسرے کے دین کی مقبول نہیں ہوگی. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی چارگی کریں آپ, انسانیت کی جائے گی, بھائی چارگی تو اخوت اسلام سے ہوتی ہے سر, اسلام سے اخوت ہوتی ہے, اسلام کے علاوہ اخوت نہیں ہوتی. المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے, مسلمان کسی اور کا بھائی نہیں ہے, مسلمان کا بھائی. اور یہ اخوت کون سی ہے؟ یہ بھائی چارگی کون سی ہے؟ اسلام کی بھائی چارگی. آپ اپنے دین کو ایسے بیچ دیتے ہیں, دین کا سودا کراتے ہیں غیر مسلموں سے, احساس نہیں ہوتا. بہت آسانی سے ہم لوگ اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں, بہت آسانی سے دوسروں کے دین کو اختیار کر لیتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا. کہہ رہے ہاں وہ بھی صحیح ہے, ہم بھی پرساد کھا لیتے ہیں, کیا دقت ہے, وہ بھی تو ہمارے آ کے مٹھائی کھاتے ہیں جی, وہ ہماری عید کی مٹھائی کھاتے ہیں, ہم ان کا پرساد کیوں نہیں کھا سکتے؟ دین ہمارا ایک ہے, وہ اسلام ہے. اور اسلام کس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کہ صرف اللہ کے نام پر جو چیز ہوگی وہ کھائی جائے گی, غیر اللہ کے نام پر چیز نہیں کھائے. دیکھیے آپ چاہیں جتنا کھلا دو, دین ہمارا یہ سکھاتا ہے. کلیئر ہے؟ تو دینہم واحد وشرائعہم شتیٰ, یہ چیز بہت ضروری ہے کلیئر کرنا کہ ہم اپنے دین کا سودا کسی سے نہیں کر سکتے. انسانیت ہے, کوئی انسان اگر گرا ہوا ہوگا تو میں مسلمان اور غیر مسلم نہیں دیکھوں گا, اسے بچاؤں گا, یہ انسانیت ہے. لیکن جی اسلام کا سودا کر لیا جائے, وہ کہے کہ میں نماز چھوڑ دو تم میرے لیے, جی کوئی خاتون آپ سے کہے کہ میرے لیے اگر تم نماز چھوڑو گے تب میں آپ کی ہو جاؤں گی. آپ نے دین کا سودا کر لیا اور آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ نے کیا کر لیا. جی لوگ کر رہے ہیں سودا, اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. تو سب کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. دینہم واحد. شریعتیں مختلف رہ چکی ہیں, وہ انبیاء در انبیاء مختلف رہی ہیں. اللہ نے فرمایا مصدقا لما معکم, تصدیق کر رہی ہیں, سب کا ذکر سب کچھ مل چکا ہے, تمہیں سب معلوم ہے, جو تمہارے پاس چیزیں موجود ہیں ان سب چیزوں کی تصدیق ہو رہی ہے. اللہ نے آگے فرمایا ولا تکونوا اول کافر, یہ بہت سخت جملہ ہے. ولا تکونوا, اور تم نہ ہو جانا, اول کافر بھی, پہلے کفر کرنے والے. کیوں؟ ان سے پہلے یہود, یہاں تو بنی اسرائیل سے مراد تو یہود مدینہ ہیں, مدینہ میں جو پائے جانے والے یہود تھے. لیکن کیا قریش مکہ کافر نہیں تھا؟ انہوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پہلے کافر نہ ہو جائے؟ اس سے پہلے کافر نہیں ہوا قریش؟ یہ ایک سوال ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی, پہلے کافر نہ بن جانا. اس سے پہلے تو قریش مکہ کفر کر چکے ہیں. یہاں پہ تو یہود مدینہ مراد ہیں, مدینہ کے یہود, مدینہ میں رہنے والے
یہود اللہ انہی سے تو مخاطب ہے، یا بنی اسرائیل کہہ کر انہی سے تو بات چل رہی ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ پہلے کا کفر کرنے والے مت جانا. اس کا مطلب یہ ہے قریش مکہ نے تو کفر کیا، اب تمہیں مخاطب کیا جا رہا ہے تمہاری قوم میں سے تم سب سے پہلے کفر نہ کرنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قوم کے اعتبار سے مخاطب کیا ہے کہ پہلا کفر یعنی پہلے کفر کرنے والے یعنی تم جو بنی اسرائیل ہو، اسرائیل کی اولاد ہو، یعقوب کے اولاد ہو، تمہیں سب سے پہلا کفر نہیں کرنا. اچھا اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم کفر مت کرنا؟ یہ کیوں کہا کہ تم پہلے کافر مت ہو جانا؟ یہ ایک سوال ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ تم کفر مت؟ جواب ہے اس کا کچھ؟ جواب ہے اس کا کچھ؟ جی یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ تم کفر مت کرنا؟ یہ کیوں کہا کہ تم پہلے کافر مت ہو جاؤ؟ نہیں یہ نہیں جواب. یہ ایک توبیخی جملہ ہے. یہ ہم سمجھیں گے کیسے سمجھیں گے؟ تدبر کر کے دیکھیں قرآن کریم میں اگر آپ تدبر کریں، اللہ یہ احساس دلا رہا ہے کہ تم اوروں کے لیے آئیڈیل بنو گے، تم سب سے پہلے وہ ہو جنہیں دعوت دی جا رہی ہے. اگر تم نے کفر کیا تو جتنے لوگ آئیں گے سب کا وبال تمہارے اوپر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ. جس نے اسلام میں کیا ایسی بات ایجاد کی جو بری تھی، فلہ اجرھا فلہ وزرھا ووزر من عمل بها، تو اس پر اس کا بوجھ ہوگا. گناہ کا تو بوجھ ہوتا ہے، اجر کا بوجھ نہیں ہوتا. اللہ نے کیا اس کے لیے، اللہ کے نبی نے کیا اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ وزرھا. گناہ کا کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر بوجھ ہوگا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی بوجھ ہوگا. تو اللہ نے یہ اس لیے کہا کہ تم کفر مت کرنا. اس کے علاوہ یہ کہا اللہ نے کہ تم پہلے کافر مت ہو جانا. کس لیے؟ کہ تم لوگوں کے لیے کیا ہو؟ نمونہ ہو. اگر تم سب سے پہلے متبعین بن جاؤ گے تو تم ثواب پا سکتے ہو دوسروں کا بھی، لیکن اگر تم کیا کرو گے؟ سب سے پہلے انکار کرنے والے بنو گے تو سب کا وبال کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر ہوا. کلیئر ہے؟ اول کافر بی، یہ بی کیا ہے؟ پہلے کافر مت بن جانا. کس کے؟ اس کے. میں نے کیا ترجمہ کیا؟ اس کا. کس کا؟ یہ ہی کا لوٹ ہے، لیکن یہ ہی یہاں یہ ہو زمین لوٹ رہی ہے یہاں. بیمان کیا نازل کیا تھا اللہ نے؟ قرآن. تو کفر کس کا ہوگا؟ قرآن کا. پہلے کفر کرنے والے مت بن جانا. کس کے؟ قرآن کے. کلیئر؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ پہلے کفر کرنے والے مت بن جانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ تو اس میں دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ اقرب بات یہی لگتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، کہ تم اس قرآن کا کفر مت کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تُشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیتوں کو مت خریدنا تھوڑی قیمت. یا میں یہ کہوں تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لے لینا. یہ بہت اچھا ترجمہ ہے. تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت. یہ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ قرآن سے زیادہ کوئی قیمت نہیں ہے. گڈ. اور حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الدنیا کلھا ثمن قلیل. پوری دنیا کیا ہے؟ ثمن قلیل. یعنی دنیا کیا ہے؟ تھوڑا سا سامان. اور یہ تو پوری دنیا کو انہوں نے ثمن قلیل کہا. اس ثمن قلیل میں کتنا ثمن قلیل ہم اختیار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا؟ اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں. چنانچہ مرتبے کے لیے، مقام کے لیے، مال و دولت کے لیے، شہرت کے لیے، اور جی عزت و شرافت سر بلندی پانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں. کیسے بیچتے ہیں اللہ کی آیت؟ کیسے بیچتے ہیں؟ جی یہ بھی بہت بہتر ہے. اور اللہ کی آیتوں کو بیچتے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کیا ہیں؟ رسول ہیں سب کے لیے. آپ کیا ہیں؟ سب کے لیے رسول. وہ کہتے ہیں کہ آپ عرب کے لیے رسول ہیں، ہمارے لیے نہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہود نے کیا کہا کہ آپ صرف کس کے لیے رسول ہیں؟ عرب کے لیے. اور ہم ہیں یہود، ہمیں نہیں اختیار کرنا ہے آپ.
بھیج دیا. اور اس طرح سنیں, اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں میں انہوں نے رسول کا ذکر پایا لیکن اسے اختیار نہیں کیا اور آج تک نہیں مانا کہ یہ رسول ہے اور ان پر ایمان نہیں لایا, تو یہ بھیج دیا نہیں بھیج دیا. اور ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کی سربراہی ختم ہو جائے گی. میں نے بتایا نا, ثمن قلیل میں سب کچھ داخل ہے. دنیا کی چاہت, دنیا میں پائی جانے والی سربلندی, دنیا کا عروج, ہمارا دولت, آپ کی آزادی. جی لفظ مشہور کرتا ہوں, ہندوستان میں بولا جانے والا, آزادی آپ کی جو ہے وہ چھن جائے گی اگر آپ نے اللہ کے نبی کی بات مانی. حالانکہ ان لوگوں کو یہ شعور نہیں کہ اگر اللہ کے نبی کی بات مانتے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں کیا ملتا؟ عروج ملتا. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا, اپنا پرسپیکٹیو غلط بنا لیتا ہے اور اپنی سوچ جو انتہا رکھتا ہے وہ غلط رکھتا ہے, کیونکہ وہ اللہ سے بدگمان ہوتا ہے. اگر وہ اللہ سے خوشگمان ہو اور یہ سوچے کہ میں اللہ کے لیے کروں گا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں گا چاہے کوئی آ جائے, تو یہ یاد رکھنا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے, گرچہ اسے دکھنے میں خراب لگ رہا ہو. قرآن کریم کی وہ آیت یاد رکھیں, بہت عظیم آیت ہے. وہ آیت اصول دیتی ہے انسان جینے کا. کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے کیا ہوتی ہے؟ بہتر ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بڑی اچھی لگتی ہے, کیا اچھی چیز ہے, محبت لگ رہی ہے, بہت اچھی چیز, وہ شر لکم, حالانکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ بری ہوتی ہے. لیکن یہ اچھی ہوگی یہ بری ہوگی یہ میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ کیونکہ میں تو مستقبل نہیں جانتا. مستقبل کون جانتا ہے؟ اللہ. اس لیے اللہ نے کہا ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو, اور ممکن ہے کوئی چیز تمہیں بری لگتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو, کیونکہ نتیجے کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس دنیا کے لیے اللہ کی آیتوں کو بھیج دیا اور اللہ رب العالمین کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا. اگر یہ لوگ تھوڑا سا کام کرتے تو اور جتنے بھی لوگ ہیں جی انہیں بھی اور جوڑ لیتے, بلکہ ان لوگوں میں سے بہت سو نے تو کیا کی؟ منافقت اختیار, نفاق اختیار کیا, کہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لے آتے ہیں, لیکن جی دل میں کیا تھا؟ کفر چھپا کر رکھا. یہ نفاق ہے. اور سب سے زیادہ اسلام کو جو چیز چھوڑ دیتی ہے, اسلام کو کیا دنیا میں پائی جانے والی چیزوں میں یا دنیا میں پائی جانے والے مقاموں میں سب سے زیادہ جو کھوکھلا کرتی ہے وہ چیز کیا کرتی ہے؟ نفاق کھوکھلا کرتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنی قومیں آئیں, اتنی حکومتیں آئیں, وہ سب کیسے گر گئیں؟ ان میں سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ نفاق تھی. کہ ان کے جو اپنے تھے نا وہ اندر سے کیا کرتے تھے؟ اس حکومت کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نفاق کیا کرتا ہے؟ کھوکھلا کرتا ہے. تو انہوں نے جو انسان نفاق اختیار کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اسلام کے لیے مضر ہوتا ہے. اسی لیے نفاق کا درجہ کیا ہے؟ سب سے نچلا ہے. یعنی کفار سے بھی نیچے کون ہے؟ منافق. کیوں؟ سب سے زیادہ مضر ہیں, سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اسلام کو, سب سے زیادہ اسلام کو اذیت دی. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین کا درجہ کیا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے حصے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ منافق. تو انسان جو ظاہر میں اپنے ظاہر کو سدھارے. اور بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نفاق ہو رہا ہے, تو نفاق کا جسٹ الٹا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کہ اعلانیہ برائیاں. ہاں میں برائی کرتا ہوں, دیکھو برائی کرتا ہوں, ہاں یہ والی برائی کی میں نے بھی. اگر مان لیجیے انسان کوئی برائی اختیار کرتا ہے, کہتا ہے میں ہاں دیکھو یہ مظاہرہ ہے. اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ سب کی معافی ہو جائے گی لیکن مجاہرین کی معافی نہیں ہوگی. کل امتی معافی الا المجاہرون, میری امت کا سب معاف کر دیے جائیں گے لیکن جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے وہ نہیں. اتنی عظیم بھائی. تو نفاق جی کفر چھپائیں اور اسلام کا اظہار کریں, اعمال میں گڑبڑیاں کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے, اللہ ذہن میں نہیں ہے, کیا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے, یہ نفاق ہے. اور دوسرا اس کا جس الٹا کیا ہے؟ یہ تو ایک حد ہے. دوسری حد اس کی کیا ہے کہ آپ کوئی گناہ کرتے ہیں, اس کے بعد رات میں آپ نے کوئی گناہ کیا اور صبح میں آ کر اپنے دوستوں کو بتایا یہ امت ہے ہماری, یہ کر رہی امت, یہی سیریس بتا رہا ہوں میں کو, یہ امت کر رہی کہ رات میں گناہ کرے گی, صبح میں آ کر اپنے دوستوں کو بتائے گی ارے میں نے یہ کیا وہ کیا. یہ امت مجاہر بن رہی. اس امت کو اس سے دور لانے کی ضرورت.
بات سمجھ میں آ رہی؟ تو نہ تو نفاق کرنا ہے نہ جہار کرنا ہے. آپ اللہ کی اطاعت کریں, اپنے آپ کو اچھا رکھیں, نمازوں کی پابندی کریں. اگر کبھی غفلت کی وجہ سے تنہائی میں آپ کو شیطان بہکا دے تو اللہ سے تنہائی میں توبہ کریں, نہ کہ اس گناہ کو واپس. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, کہا کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا. اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا. منہ پھیر لیا, کیوں پھیر لیا؟ ہاں, گناہ کا اظہار کیوں کر دیا؟ اللہ نے چھپایا تو چھپا رہنے دیتے, آپ نے کیوں اظہار کر دیا؟ اظہار نہیں کرنا ہے, گناہ کر لیا خلاص, اللہ سے توبہ کریں. آپ کا اور کس کا کنیکشن ہے؟ اللہ کا کنیکشن, اس سے جوڑیں, اس سے. ہاں, حقوق العباد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ابھی حقوق اللہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا آپ نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کا حق تو مار رہے ہیں, تو آپ کو اس چیز سے کیا کرنا ہے؟ گریز کرنا ہے. کلیئر؟ تو انہوں نے کیا کیا, یہود نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا, اور تھوڑی سی قیمت میں, وہ تھوڑی قیمت سمجھ میں آئی, دنیا, مکمل دنیا اور جو کچھ اس میں ہے, دنیا کی شہرت, دنیا کی چاہت. تو اب ہمیں اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اس دنیا کے چکر میں اللہ کے دیے ہوئے فرامین کو پامال نہ کریں, اللہ کے احکام کو فراموش نہ کریں. اگر کبھی اللہ رب العالمین نے کوئی چیز آپ کو دی, کوئی چیز اللہ کی طرف سے عطیہ ہے آپ کے لیے, تو اب آپ نے کیا کیا؟ اللہ کو بھول گئے اور اس کے بعد اس چیز کا غلط استعمال شروع کر دیا. اور جو آج امت کر رہی ہے, اللہ کچھ نوازتا ہے تو غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں, اور محروم کرتا ہے, کہتا ہے اللہ کچھ دیتا ہی نہیں. یہ امت کیا کر رہی کہ اگر اللہ رب العالمین کچھ دے دے تو اس کا غلط استعمال شروع, اور کچھ چھین لے, اللہ کو رحم ہی نہیں آتا. یہ تو جملہ ہے امت. یہ امت یہاں تک جا رہی. تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا نمونہ ہے, گرچہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اللہ, لیکن یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں, قرآن ہمارے لیے بھی ہے نا. تو ساری جتنی, ہمیں بھی اپنی نعمتیں یاد کرنا ہے, ہمیں بھی اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے, اسی طرح ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا ہے, اسی طرح ہمیں بھی اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے, ہمیں بھی ان پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے, ہمیں بھی کفر نہیں کرنا ہے, اور ہمیں بھی اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو خریدنا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور مجھی سے ڈرو. اور تقویٰ کہتے ہیں کہ آپ گناہ کرنے سے رک جائیں, اور یہ چیز روکنے والی کون سی بنے؟ اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کی خشیت آپ کے دل میں طاری ہو جائے اور آپ کہیں نہیں کروں مگر, کیونکہ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے. تو یہ چیز کیا کرے گی آپ کو؟ ان ساری چیزوں پر ایمان لانے پر ابھارے گی. اچھا, ایک آیت اور لے لیں, بلکہ دو آیت. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون. جی, واو مانے اور لا مانے نہیں. تلبسو ملاؤ, اور نہیں ملاؤ, دونوں کا پورے کا ترجمہ ہے کیا؟ حق کو بالباطل, کس سے؟ باطل سے, اور حق کو نہیں ملاؤ باطل سے. واو مانے اور, تکتم الحق, تم چھپاتے ہو حق کو, وَأَنْتُمْ, اور انتم مانے تم سب, تعلمون, جانتے ہو. ترجمہ دیکھیں, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ, اور تم اس حال میں کہ تم حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو. اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں, اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ, اس حال میں کہ تم جانتے ہو, علم رکھتے ہو. یہ آیت اللہ رب العالمین نے اس میں دو نصیحتیں کی. کیا؟ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے اسے کیا کرنا ہے؟ اسے ظاہر کرنا ہے, اور اسے دکھانا ہے کہ ہمارے پاس یہ احکام تھے, اور یہ جو نبی آئے ہیں وہ ان احکام ہی کو لے کر آئے,
اور بس اس میں شاید کچھ بدلاؤ آیا ہو، لیکن وہ بھی کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت نہیں دے رہے۔ یہ جو لفظ ہے لبیسہ کا لفظ، لبیسہ لباس اسی سے ہے، لباس کا لفظ اسی سے ہے، لبیسہ سے۔ لبیسہ بولتے ہیں پہننے۔ لباس انسان کو ننگے پن سے الگ کرتا ہے اور انسان کو ڈھکتا ہے۔ پھر سے میں بتا رہا ہوں، لباس انسان کے اوپر دو کام کرتا ہے، ایک تو اسے ڈھکتا ہے اور اسے دوسروں سے الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، خلط ملط ہونے سے بچاتا ہے۔ تو لبیسہ میں دو معنی، ایک تو خلط ملط کرنا یعنی کہ ملانا، اور دوسرا ڈھانپنا۔ کلیئر؟ تو اللہ نے کہا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو نہ ڈھکو، حق کو نہ ملاؤ، کس سے؟ باطل سے۔ کلیئر؟ کیسے؟ میں نے وہ جو مثال پیش کی وہ یاد رکھیں یہاں پر، وہی مثال کہ یہ نبی صرف عرب کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں، لہذا ہم ان پر ایمان نہیں لائیں۔ یہی کیا ہے؟ حق کو باطل سے مکس اپ کرنا ہے، ملانا ہے، جو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر لا چھپا ہوا، مطلب لا تلبسوا الحق ولا تکتموا الحق، لا تلبسوا الحق ولا تکتموا الحق، اور نہ ہی تم کیا کرو، حق کو چھپاؤ۔ دو ذمہ داری ہیں۔ کتنی ذمہ داری؟ دو۔ حق کو باطل سے الگ کر کے دکھانا ہے، ایک چیز تمیز، اور دوسرا حق کا اظہار کرنا ہے۔ تمہیں کیا نہیں کرنا ہے؟ حق کو باطل سے نہیں ملانا ہے اور حق کو چھپانا نہیں ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو کیا کریں؟ واضح کریں، کھولیں، بیان کریں، اور حق کو باطل سے بالکل الگ کر دیں۔ اس وقت اگر آپ امت کے حالات دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ مکس اپ آج امت کر رہی ہے۔ کوئی بھی آتا ہے قرآن کی کوئی بھی تفسیر، قرآن کی کوئی بھی اپنے ذہن سے کی ہوئی ترجمہ تشریح کر دے گا، ہاں، اور اپنے باطل معیار کو ثابت کرنے کے لیے لوگ 11ویں کا ثبوت قرآن سے دیتے ہیں۔ کس کا ثبوت؟ 11ویں کا ثبوت کس سے دیتے ہیں؟ قرآن سے دیتے ہیں۔ یہ آیت آ گئی، لا تلبسوا الحق بالباطل، تمہارے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے، اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ حق ہے، اور حق کبھی بھی جی باطل کو ختم کرنے آتا ہے، حق باطل کو جسٹیفائی کرنے نہیں آتا آپ کے سامنے کہ آپ کو باطل، ہاں جی دیکھیے ایسے کر کے یہ باطل ثابت ہو گیا، نہیں، حق ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل کا جی باطل کیا؟ زهق الباطل، باطل ختم ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ختم ہونا ہی ہے، باطل کو تو ختم ہونا ہی ہے۔ تو آج امت میں سے بہت سے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں؟ حق اور باطل کے کیا کر رہے ہیں؟ مکس اپ کر رہے ہیں، اور امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہاں یہ باطل صحیح ہے، اسے کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن سے دلیل۔ اب وہ اپنے ذہن سے لگا کر اس کی تفسیر کریں گے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کریم آپ تو نادان ہیں، آپ تو بے علم ہیں، آپ کے سامنے قرآن کریم کا غلط ترجمہ بیان کر دیں۔ اچھا قرآن کریم میں ایسا ہے کیا؟ جی آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ گزرا تھا کہ سورۃ النجم کی تلاوت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سارے مکہ کے جتنے بھی مشرکین تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے تھے، یاد ہے؟ حق تھا نا وہ، لیکن اس کے بعد انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ جن لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کیسے گر سکتے تھے، آپ کیسے گر گئے، آپ تو ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو اب انہیں جسٹ کچھ تو دینا تھا نا، اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا۔ انہوں نے کہا اس میں لات اور عزا اور منات کے اوصاف آئے تھے۔ کیا آئے تھے؟ لات، عزا، منات جو ہمارے بت ہیں ان کی کیا آئے تھے؟ اوصاف، ان کی صفتیں آئی تھی، اس لیے ہم گر گئے۔ اعوذ باللہ من ذالک، اس میں لات اور عزا اور منات کی صفت ذکر ہی تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ حق تھا، اور حق کی بنیاد پر کیا جھک گئے، وہ مجبور کر دیتا ہے بھائی قرآن آپ کو جھکنے پر، آپ کو ماننے پر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ باطل سے اسے جوڑ دیا۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور آپ کیا کرتے ہو؟ حق چھپاتے ہو۔
یعنی آپ کو حق نہیں چھپانا ہے. اور جو یہود کرتے تھے, یہود نے چھپایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, حقیقی رسول ہیں, اور اسی بنیاد پر کیا وہ ایمان ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اس حال میں کہ تمہیں علم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے, علم ہے اور علم نہیں ہے. جس کے پاس علم ہے وہ نہ مانے, جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نہ مانے, یا وہ غلط کام کرے, دونوں کا عذاب برابر نہیں. علم جس کے پاس ہے اور نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے تو وہ اس کا عذاب کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. جو اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کی بنیاد پر وہ ایسی چلا گیا تو پھر عذاب کم ہوگا, لیکن عذاب اسے بھی ہوگا, کیونکہ سب کی فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے, تو آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 43 میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, یہ آخری آیت ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. دیکھیے, واو مانے اور, اقیمو تم قائم کرو, تم سب قائم کرو. کیا قائم کرو؟ الصلاۃ, نماز. واو مانے اور, آتو مانے دو, الزکاۃ, زکات کو, یعنی زکات دو. ورکعوا, اور واو مانے اور, یہ ہے ارکعوا. واو پھر یہ اصل ہے وَإِرْكَعُوا, ایسے ہے, لیکن جب ہم یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے تو اب آپ ملا دیں گے, ڈائریکٹ کیا کہیں گے؟ وَرْكَعُوا. تو یہ اس کا حصہ نہیں ہے, یاد رکھیں. کبھی کبھی ایسے ملتا ہے تو آپ سمجھیں کہ ساکن آ گیا تو اس کا حصہ ہے, نہیں, اس کا حصہ نہیں ہے, واو الگ ہے. یہ لفظ ہے ارکعوا. ارکعوا مانے رکوع کرو, مع مانے ساتھ, الراکعین مانے رکوع کرنے والے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو. تین احکام ہیں, تینوں کو لے لیتے ہیں. نماز قائم کرو. ان لوگوں کے یہاں کون سی نماز ہوتی ہے؟ سوال. ان لوگوں کی شریعت میں کون سی نماز ہوتی تھی؟ اس کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں. ہماری شریعت کا ثبوت موجود ہے کہ کون سی نماز ہوتی ہے. ہماری شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں عطا کی گئی. کتنی؟ 50. اور پھر اس کے بعد کون ملے راستہ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا کہہ رہے تھے کہ یہ امت 50 پڑھ لے, ہو سکتا ہے. میں بنی اسرائیل سے گزر چکا ہوں, میں نے دیکھا ہے کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور بنی اسرائیل سے ہی آتے ہوئے لوگ ہیں, ان میں بھی کچھ نہ کچھ صفتیں تو ان کی ہوں گی نا, ہوں گی, ظاہر سی بات. تو یہ نہیں پڑے گی 50, کم کرائیے, کم کرائیے, 40, 30, 20, 10, 5 پر بھی انہوں نے کہا کیا یہ 5 بھی نہیں پڑے گی. یہ امت ایسی ہے کہ یہ 5 کے لیے بھی تیار نہیں. انہوں نے کہا اب میری ہمت نہیں ہے, اب میں نہیں جا سکتا, اب مجھے کیا ایسی آ رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پھر 5 نمازیں عطا کی, اور ان 5 نمازوں کا ثواب کتنا رکھا؟ 50 نماز. یہ خصوصیت تھی, یہ فضیلت تھی, یہ جو اس امت کو دی گئی. لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں, نماز کو ایسے چھوڑ دیتا, مذاق کھیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا, کفر اور ایمان کے درمیان کیا ہے؟ جی آڑ ہے نماز. جس نے نماز چھوڑی ادھر گیا کفر میں, اور جس نے نماز پڑھی وہ آ گیا ایمان. ایسے ہی چلتا ہے سسٹم. تو کفر اور ایمان کے درمیان کیا ہے؟ یہ آڑ ہے. کیا؟ نماز. آپ نماز پڑھیں گے تب جا کر کس میں آ جائیں گے؟ ایمان میں. نماز چھوڑیں گے جان بوجھ کر, جس نے نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. علماء کہتے ہیں کفر کیا, بلکہ بعض کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ, لیکن اصل روایات یہی واضح کرتی ہیں کہ کفر ہے. جس نے جان بوجھ کر نماز, غور سے سن لیں, جان بوجھ کر, بھولے سے چھوٹ گئی یا سو گیا تو کیا کریں؟ فوراً جی جیسی یاد آئے اسے ادا کر لیں, یہ سب سے بہتر. من نام عن صلاۃ,
او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو نماز کے وقت سے سو جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے فوراً نماز پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہوتا ہے. کلیئر؟ تو امت کو اللہ رب العالمین نے مجبور نہیں کیا. کوئی سو گیا تو اللہ کہ کفر کر دیا تم نے، نہیں، اللہ رحیم ہے. کوئی بھول گیا کفر ہو گیا، نہیں، کفر نہیں. بھول گئے یا سو گئے یہ عذر ہے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا. آج تو جان بوجھ کر کرتے ہیں لوگ، اور بہت ہی تساہل کے ساتھ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خاص کر فجر کی نماز، خاص کر ٹھنڈ میں فجر کی نماز، پھر ٹھنڈ میں عشاء کی نماز. اور فجر اور عشاء منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں ہوا کرتی. کس پر؟ منافقین پر. سمجھ لیں، تھوڑا سا تیار رہیں ان چیزوں کے لیے. ہمیں خوشی ہونا چاہیے فجر اور عشاء میں تسلی سے پڑھ رہا ہوں، سکون کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، مجھے اطمینان حاصل ہے اور اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے فجر اور عشاء کی پڑھنے میں، اتنا مزہ کسی کو نہیں آ رہا ہو. ہاں، آپ تو ایسا سوچ کر پڑھیں سارا نفاق ختم، جی سب کچھ ختم. اب فیل نہیں ہوگا میرے اندر کچھ نہ کچھ ہے نفاق کے علاوہ. تو فجر اور عشاء سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی کن پر؟ منافقین پر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو ان کی نماز ہوتی تھی، لیکن ہماری نماز تو یہ ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کے ہمارے یہاں کچھ احکام و فرامین ہیں، اس کی بھی تفصیل ہے کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے، لیکن ان سے بھی کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ، کیونکہ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر تم اسے جمع کر کے رکھو گے جی تو یہ تمہیں کیا کر دے گا؟ واہ کر دے گا. اسے جمع کر کے رکھو گے، غریبوں میں نہیں بانٹو گے جی تو یہ مال تمہیں ختم کر دے گا. اور یہ مال ہی کیا بن کر آئے گا؟ سانپ بن کر آئے گا اور تمہارے گلے کو جگڑ لے گا. کس دن؟ قیامت کے دن. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اور آپ یقین جانیں اتنا آسان ہے دین کہ زکوٰۃ بھی بہت تھوڑی سی رکھی اللہ رب العالمین، اور بڑی شرائط کے ساتھ رکھی زکوٰۃ آپ کو دینا. کلیئر؟ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے کہا زکوٰۃ دو. اس کے بعد کیا ہے؟ وارکعوا مع الراکعین. انشاءاللہ اقامت صلاح سے تھوڑی سی اور وضاحت رہ گئی، انشاءاللہ کریں گے. اقامت صلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو. مطلب جماعت کے ساتھ نماز. صرف ایک ہی بات کہی گئی. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خشوع اختیار کرو نماز. وارکعوا مع الراکعین کا مطلب کیا ہے؟ خشوع اختیار کرو. لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جماعت سے نماز کو ادا کرنا. اب آپ یہاں پر دیکھیں گے ایک لفظ ہے رکع کا لفظ، رکوع کا لفظ ہے نا. یہاں پر رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو. تو رکوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی جی رکعت. رکوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی رکعت. رکوع کے معنی میں کبھی کبھی رکعت استعمال ہوتی ہے. تو پوری نماز کو مراد لے لیا اللہ نے صرف کس سے؟ رکوع سے. کلیئر؟ تو نماز کی کبھی کبھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کس سے؟ رکوع سے. اسی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ جس کی نماز میں جس کو نماز میں رکوع مل جائے اس کی وہ رکعت ہو جاتی ہے. انہی بنیادوں پر. کیا بنیاد ہے؟ کہ رکع کا لفظ ہی کیا بتا رہا ہے کہ رکعت رکوع سے ہی ملتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو. باقی واللہ اعلم. لیکن اس سے ایک بہت مضبوط چیز مل رہی ہے. کیا اقامت صلاح میں جماعت داخل تھی کہ نہیں تھی؟ چلیے، کیا اقامت صلاح میں جماعت داخل تھی کہ نہیں تھی؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں تھی. ہمیں تو نہیں دکھ رہی تھی اقامت صلاح، لیکن ایک معنی میں تھی کہ اللہ رب العالمین نے جمع کا لفظ استعمال کیا. اقیموا، تم سب نماز کو قائم کرو. اور بعض کہتے ہیں کہ قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کو لے کر جاؤ اور جی نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کیا جائے. لیکن اللہ نے اس جماعت کی فضیلت بتاتے ہوئے، اس جماعت کی اہمیت بتاتے ہوئے، اس جماعت کی فرضیت بتاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جماعت بھی کیا ہے؟ فرض ہے. جی کیا ہے جماعت؟ فرض. چھوڑ سکتے ہیں آسانی سے؟ نہیں چھوڑ سکتے. اور آج کیسے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں؟ کوئی بھی ہلکا سا کام ہو، ارے جماعت ہی تو ہے، پڑھ لیں گے اپنی بات میں. نہیں، صحیح نہیں. یہ فرضیت بتا رہا ہے اللہ. وارکعوا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو. یہ خاص اللہ نے کیوں کہا؟ جماعت کی اہمیت بتاتے ہوئے. آج ہمارے ذہنوں سے تو وہ اہمیت نکل چکی ہے.
ہمیں جہاں بھی جماعت ملے ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے اور جماعت کو قائم کرنا چاہیے. یہ کچھ چیزیں تھیں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کی. اس کے بعد اور بھی تفصیل ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے دی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.